السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى یوم الدین. اما بعد، گزشتہ درس میں غسل جنابت سے متعلق نہانے کا طریقہ اور صفائی کا طریقہ، ان ساری چیزوں کی وضاحت کی گئی تھی. ایک سوال جو اکثر لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ کیا جب انسان ننگے ہو کر نہاتا ہے بلا کپڑا کے تو کیا اس طرح سے وضو صحیح ہے یا نہیں؟ دیکھیے، نہانے اور وضو کا تعلق یعنی اس کے ٹوٹنے کا اللہ رب العالمین نے اور شریعت نے کچھ چیزوں سے جوڑا ہے، جس میں سے ننگے ہونا نہیں ہے. ننگے ہو کر وضو یا غسل دونوں صحیح ہے. شرمگاہ پر نگاہ پڑنے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے بلکہ ہاتھ لگنے سے ٹوٹتا ہے. اور یہ ساری چیزیں تفصیل کے ساتھ گزشتہ درس میں اور اس سے پہلے والے درس میں وضاحت کی گئی تھی. آج کے درس میں وہ 10 چیزیں ذکر کی جائیں گی انشاءاللہ تعالی، جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرت میں سے قرار دیا ہے. یعنی انسان کی خلقت، انسان کی پیدائش سے ہی اس کا تعلق ہے. اللہ کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 10 چیزیں فطرت میں سے ہیں، یعنی انسان کی خلقت میں سے ہے. اس کا تعلق ہر انسان سے ہے. وہ 10 چیزیں کیا ہیں؟ پہلی چیز، انسان کا مونچھ چھوٹی رکھنا، مہین کرنا، مونچھیں چھوٹی رکھنا، یہ انسان کی فطرت میں سے، خلقت میں سے. دوسری چیز، داڑھی کو بڑھانا، چھوڑ دینا، اس کو اس کی اصل حالت پر کے مطابق چھوڑ دینا. اسی لیے کہتے ہیں کہ جو لوگ داڑھی شیو کرتے ہیں وہ اپنی مردانگی اور رجولت کا انکار کرتے ہیں اور عورتوں سے مشابہت اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی کو رجولت کی نشانی قرار دیا ہے. کہتے ہیں امام تویجری رحمۃ اللہ علیہ کہ بہت سارے مسلمان اس دھوکے میں ہیں کہ داڑھی موڑ کر وہ خوبصورت لگتے ہیں، اور وہ یہ نہیں جانتے کہ وہ پہلا گناہ جو کر رہے ہیں وہ اللہ رب العالمین کی مخلوقات کا انکار کر رہے ہیں، اور اللہ رب العالمین کی جو بناوٹ ہے، اصل بناوٹ، اس بناوٹ کا انکار کر رہے ہیں، اور کفار اور عورتوں سے مشابہت اختیار کر رہے ہیں، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب چیز کا انکار کر رہے ہیں اور آپ کی نافرمانی کر رہے ہیں. بس اب یہ چیز کیا ہے؟ ان کو اپنی مردانگی سے نفرت ہے، اپنے مرد ہونے پر انہیں شک ہے، اور عورتوں کی نرم مزاجی پسند ہے، عورتوں کی نرم مزاجی پسند ہے. اسی لیے وہ اپنی داڑھیوں کو موڑتے ہیں اور اپنے اموال کو ضائع کرتے ہیں، اور ان عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے ملعونہ قرار دیا ہے، جو اپنی بھاؤں وغیرہ کاٹتی ہیں. جو عورتیں جنہیں اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملعونہ قرار دیا ہے، اسی طرح وہ مرد ہیں جو داڑھی کو شیو کرتے ہیں. اسی لیے داڑھی بڑھانا یہ فطرت ہے. نمبر 3، مسواک کرنا، منہ کی صفائی کرنا.
چاہے برش وغیرہ سے ہی ہو. اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا زیادہ پسند تھا کہ آپ ہر نماز کے وقت کرتے تھے، گھر میں جب داخل ہوتے تب کرتے، سو کر اٹھتے تب کرتے، سونے جانے لگتے تب کرتے، اذان ہوتی تب کرتے. مسواک عرب کی عادت ہے کہ مسواک لیے رہتے ہیں اور ہر وقت مسواک کرتے رہتے ہیں. اس سے منہ کی کوئی بیماری نہیں ہوتی. منہ کی ہر بیماری سے اللہ رب العالمین، اللہ کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مقدر کیا ہو تو الگ بات ہے، ورنہ محفوظ ہوتے ہیں عموماً. نمبر 4، ناک میں پانی ڈال کر ناک جھاڑنا، ناک میں پانی ڈال کر ناک کو صاف کرنا، یہ بھی انسان کی فطرت ہے. نمبر 5، اور اسی میں سے ہے منہ میں پانی ڈال کر کلی کرنا، اور خصوصاً جب انسان کچھ کھا لے تو منہ صاف کرنا چاہیے منہ میں پانی ڈال کر. اور خصوصاً سوتے وقت انسان کو چاہیے کہ کلی وغیرہ کر کے، منہ صاف کر کے اور ہاتھ وغیرہ دھل کر، تاکہ اس میں کچھ ایسی چیز نہ لگی ہو کہ جانور آ کے اسے کاٹ لے. یہ ساری چیزیں سنت اور انسان کی خلقت اور فطرت میں سے ہیں. ایسے ہی ناخن کاٹنا یہ انسان کی فطرت ہے. جو لوگ 1-2 انگلیوں کا ناخن چھوڑ دیتے ہیں، عموماً آخری انگلی جو چھوٹی انگلی ہے اس کا ناخن لوگ چھوڑتے ہیں، اور عورتیں جو اپنا ناخن بڑا کر لیتی ہیں نیل پالش وغیرہ لگانے کے لیے، اگر 40 دن سے زیادہ ہے تو یہ حرام. 40 دن سے زیادہ ہو جائے گا تو یہ حرام ہے. 40 دن تک چھوڑنے کی اجازت ہے، اس سے زیادہ نہیں. ایسے ہی خلقت میں سے ہے انسان کا انگلیوں کے بیچ کی جو جگہ ہے، جسے انگلیوں کے بیچ، جسے براجم کہا جاتا ہے، انگلیوں کے بیچ کی جگہ چاہے ہاتھ کی ہو، چاہے پیر کی، چاہے اندر کی ہو یا باہر کی، جہاں کی بھی ہو، ان کو دھلنا، ان کو صاف کرنا، یہ خلقت میں انسانی خلقت میں، اس لیے کہ یہاں گندگی جمع ہو سکتی ہے. اس کے بعد ہے بغل کا بال صاف کرنا. اصل تو بغل کا بال صاف کرنے میں ہے، اس کو اکھاڑنا ہے. لیکن اگر انسان اکھاڑ نہیں پاتا ہے تو اسے مونڈنے کی، کریم وغیرہ کے ذریعے اس کو زائل کرنے کی، اور جو چیزیں انسان آج کے متطور دور میں، ترقی یافتہ دور میں جو بھی چیزیں اس کو ہٹانے کی ہوں، اس کو استعمال کر سکتا ہے. اور زیر ناف کا بال صاف کرنا، زیر ناف کا بال مونڈنا، یعنی وہ بال جو ہر مرد اور عورت ہر بالغ مرد و عورت کو ہوتا ہے، وہ بال صاف کرنا یہ انسانی فطرت ہے. جو نہیں صاف کرتے ہیں، جو اپنے آپ کو راہب اور سادھو کہتے ہیں، وہ انسانی فطرت پر نہیں ہے. اس لیے یہ سمجھ لو کہ جو انسانی فطرت کا انکار کرے گا، اللہ رب العالمین اسے ایسا بنا دے گا کہ دنیا اسے کری اور برا جانے گی. ایسے لوگوں کو دیکھ کر انسان کبھی تو تھوک دیتا ہے، اور ایسے لوگ عموماً پاگل ہو جاتے ہیں کچھ دنوں کے بعد. جو لوگ فطرت کا انکار کرتے ہیں کچھ دنوں بعد پاگل ہو جاتے ہیں. اور جب انسان کو استنجا کرنا ہو تو پانی کا استعمال کرے، پانی کا استعمال کرے. پانی کی استعمال سے، اور جب پانی نہ ہو تو ڈھیلا وغیرہ استعمال کرے، ٹیشو پیپر استعمال کرے، جیسے جہاز وغیرہ کے اندر ہوتا ہے ٹیشو پیپر، اس کے استعمال کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں، بلکہ پانی نہ موجود ہونے کی صورت میں اچھا ہی ہے. یہ ساری چیزیں اسلام نے فطرت کے اندر رکھی ہے، انسانیت کے اندر رکھی ہے. انسان کی اصل پیدائش انہی پر ہوئی ہے، ان کو کوئی انسان چھوڑ نہیں سکتا ہے. انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ہمارے لیے ان چیزوں کے اندر، یعنی جو چیزیں کاٹنے اور کم کرنے والی ہیں، جیسے مونچھ کو چھوٹا کرنا، ناخن کو کاٹنا، بغل کے بال کو صاف کرنا،
زیر ناف کے بال کو صاف کرنا، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے 40 دن کی مہلت دی ہے. اس کے اندر اندر کر لینا ہے، اس سے زیادہ نہیں، اس کے باہر نہیں جانا ہے، 40 دن سے آگے نہیں بڑھنا ہے. ایسے ہی انسانی فطرت میں سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ محبوب تھی، جو چیزیں تطیب یعنی خوشبو لگانا، خوشبو کا بکثرت استعمال کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، بہت زیادہ استعمال کرتے تھے. آپ کے حالت احرام میں ہونے کے باوجود آپ نے جو احرام باندھنے سے پہلے جو عطر وغیرہ استعمال کیا تھا، اس کا اثر آپ کے حالت احرام میں جانے کے کئی دن بعد بھی اس کا آپ کی بدن سے خوشبو آتی تھی. اتنی کثرت سے استعمال کرتے تھے خوشبو، اور اتنی اچھی قسم کی خوشبو استعمال کرتے تھے. ایسے ہی انسان اگر بڑا بال رکھے تو اس کی حفاظت کرے، اس کو جھاڑے، اس کو تیل لگائے، اس کو شیمپو وغیرہ سے دھلے، اس کی صفائی کرے، اس میں گرد نہ بیٹھے، اس میں جوئے نہ آئے. یہ ساری اسلامی فطرت ہے، انسانی فطرت ہے، اسلام کی سنت ہے. ایسے ہی بال میں تیل لگانا، کچھ دنوں پر اس کو منظم کرنا، کاٹ کے چھوٹا کرنا، تاکہ غیر ایسا انسان نہ دیکھے کہ وہ لاشعور انسان ہے، مجنون ہے، پاگل ہے، ایسی شکل نہ بنائے. یہ ساری چیزیں اسلامی فطرت ہے، انسانی فطرت ہے، جس پر اللہ رب العالمین نے ایک انسان کی تخلیق کی ہے. اس لیے ہمیں ان کو اپنانا، یہ ہماری انسانیت کی دلیل ہے. اسلام کی دلیل تو ہے ہی، یہ ہماری انسانیت کی بھی دلیل ہے کہ ہم اپنی فطرت پر باقی ہیں. ہم پاگل نہیں ہیں، ہم پاگل نہیں ہیں. لوگ سوچتے ہیں کہ ناخن بڑھا لیا، بڑا خوبصورت لگ رہا ہوگا، 1 انگلی کا بڑھایا ہے فیشن کے طور پر. بھائی آپ پاگلوں کے زمرے میں ہیں. جو انسان اپنے ناخن کو 40 دن سے زیادہ بڑھائے، 40 دن سے زیادہ چھوڑ دے، یہ مونچھ کاٹنا، 40 دن سے زیادہ چھوڑ دے ناخن کاٹنا، 40 دن سے زیادہ بغل کے بال کو صاف نہ کرے، زیر ناف کے بال کو صاف نہ کرے، تو اس کا شمار پاگلوں میں سے ہے، وہ انسانی فطرت کا منکر ہے. ایسے ہی وہ لوگ جو داڑھی موڑ کر سوچتے ہیں کہ ہم بہت خوبصورت لگ رہے ہیں، تو یہ خوبصورتی کی علامت نہیں بلکہ پاگل پن کی علامت ہے، پاگل پن کی علامت. اور ناک میں پانی ڈالنا، مسواک کرنا، اور ہر اس چیز سے دور رہنا جو آپ کے معاشرے میں بری سمجھی جاتی ہے، اسلام سے جس کا تعلق نہیں ہے، اسلامی تعلیمات نہیں. ہمارے معاشرے میں تو اکثر اسلامی تعلیمات بری سمجھی جاتی ہے، اس کو نہیں. وہ چیزیں جو انسانی عادت میں سے ہے، جیسے کوئی چلتے چلتے کہیں بھی تھوک جاتا ہے، ہم جیسے لوگ ہیں جو عموماً جو پان اور گٹکھا کھاتے ہیں، چلتے چلتے کہیں پچ مار دیا، کسی کا کپڑا خراب کر دیا، کسی کا موڈ ہی خراب کر دیا سارا. کوئی پہن کے نکلا کپڑا، جا رہا ہے جمعہ پڑھنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے، تفریح کرنے کے لیے، پچ مار دیا کسی نے. یہ انسانی فطرت کے خلاف چیزیں ہیں جو ہمارے معاشرے میں پنپ گئی ہیں. یا ایسی جگہوں پر پیشاب کر دینا جو جگہیں عموماً انسان بیٹھنے کے لیے یا پیڑ پودا کی جگہ ہے جہاں آرام کے لیے انسان بیٹھ سکتا ہے، یا عام راستہ ہے وغیرہ ذالک. تو ان چیزوں کا خیال رکھنا ہماری انسانی فطرت اور اسلامی فطرت کے عین موافق ہے. اللہ رب العالمین ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اسلامی تعلیمات کو اپنانے اور ان پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. جب تک اس دار فانی میں زندہ رکھے، اسلام پر عقیدہ توحید کے ساتھ زندہ رکھے. جب ہمارا خاتمہ ہو تو اسلام پر خاتمہ ہو اور خاتمہ بخیر ہو. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.